فری آف کاسٹ گناہ والے زمانے میں بڑا مشکل ہے. Now there are 4 points which will definitely help you to save yourself from zina. And the first point is اپنے آپ کو نصیحت کرنا, یاد دلانا. آج کل نصیحت فقط دوسروں کو کرتے ہیں, اپنے آپ کو نصیحت نہیں کرتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے پہلے میں اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں, اس کے بعد تم لوگوں کو. تو بندہ اپنے آپ کو بھی نصیحت کرے اور اپنے نفس کو سمجھائے کہ اے میرے نفس, اس سے پہلے کہ تجھے موت آ جائے توبہ کر لے. تو اپنے دل میں سوچیں اور اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھایا, اس کو فاتحۃ التوبہ کہتے ہیں, کہ اپنے آپ کو بندہ سمجھائے کہ بس اب گناہوں سے باز آ جا, اللہ کی نافرمانی سے رک جا. It is the first and easy point. You should start from here. Then the second one is جو گناہوں کے مواقع اور جگہ ہیں اس سے انسان اپنے آپ کو دور کر لے جائے. ان جگہوں کو چھوڑ دے. اگر کہیں بیٹھ کر غیبت کرتا تھا اس جگہ جانا بند کر دے. شراب پیتا تھا تو وہ محفلیں چھوڑ دے. فلمیں دیکھتا تھا ان جگہوں پر جانا چھوڑ دے. غرض ایسی جگہوں پر جانا ہی بند کر دے جن جگہوں پر جا کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تھا. آج جن کو دوست سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن یہی سب سے بڑے دشمن ہوں گے, سوائے متقیوں کے جتنے بھی دوست ہوں گے قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. اس لیے برے دوستوں سے اپنے آپ کو بچائیے. انسان کہے گا اے میری کمبختی, ہائے افسوس, کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. آج تو تعلق جوڑتے ہیں فون کے ذریعے سے, میسیجز کے ذریعے سے, پیغام اور ملاقات کے ذریعے سے. اس میں انسان اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ گناہ کے لیے دعا مانگتا ہے. ایک نوجوان کہنے لگا کہ میں روزانہ 2 رکعت نفل پڑھتا تھا کہ میری فلاں کزن میرے ساتھ گناہ کے لیے آمادہ ہو جائے. اللہ اکبر. انسان کے اوپر غفلت کی پٹی آ جاتی ہے تو گناہ کی فکر میں مبتلا رہتا ہے. لہٰذا اگر کسی سے ایسا تعلق ہو تو اس تعلق کو توڑ دینا اور ایسی جگہوں کو چھوڑ دینا یہ انسان پر لازم ہے. اینڈ دا تھرڈ اینڈ دا موسٹ افیکٹو اسٹیپ از انسان روزہ رکھ کر اپنے آپ کو لذتوں سے روک کر اپنے نفس کا علاج کرے. جتنی لذیذ چیزیں کھائے گا اتنی شہوت بھڑکے گی, اور جتنا ڈٹ کر کھانا کھائے گا اتنی ہی شہوت کا غلبہ ہوگا. اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت, تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے, اور جو نکاح نہیں کر سکتا اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے. تو کنوارے نوجوانوں کو, کنواری بچیوں کو, بیوہ عورتوں کو روزے رکھنے چاہیے. مثال کے طور پر ہر مہینے کی 13, 14, 15 تاریخ یعنی ایام بیض کے روزے رکھیں. ہفتے میں سوموار جمعرات کا روزہ رکھ لیں, یا کوئی اور دن متعین کر لیں جو آپ کو اچھا لگے. اور سب سے بہتر عمل کہ اگر نفس قابو میں نہیں آ رہا, دھیان سے یہ ویڈیو ان کے لیے ہے جو واقعی چاہتے ہیں خود کو بچانا لیکن کوشش کے باوجود اس زبردست شیطانی غلبے والے ماحول میں خود کو نہیں بچا پا رہے ہیں. تو ایک دن روزہ ایک دن افطار, نفس کو اس ترتیب پر ڈالیں, پھر دیکھیے کیسے سیدھا ہو جاتا ہے. ہم کبھی کبھی روزہ رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو اس قسم کے روزے رکھنے سے کیا فائدہ ہوگا کہ سحری اور افطار میں ملا کر ہم 2 دن کا کھانا کھا لیں اور سارا دن کھٹی ڈکاریں آتی رہیں. روزے کا جو مقصد ہے وہ ہمیں اس وقت حاصل ہوگا جب کہ نفس پر مشقت پڑے. چنانچہ فرمایا اپنے نفس سے راحت و آسائش کو لے لو اور نفس پر مشقت اور مباح نقصان کا بوجھ ڈالو. نمبر 4 لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ اسٹیپ, آخرت کے بارے میں اپنی سوچ کو ذرا بلند کر لیں اور اپنے دل میں سوچیں دوزخ کے بارے میں بھی اور جنت کے بارے میں بھی. تو جتنا سوچے گا انسان کا دل گناہوں سے اتنا گھبرائے گا اور نیکی کے لیے تیار ہو جائے گا. نفس کی ایک عادت ہے, اس کو تھوڑی سی ترغیب دی جائے تو یہ عمل کے لیے تیار ہو جاتا ہے. You should start it. These 4 points will definitely do the miracle in your life. جزاک اللہ خیر.